وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اقوام عالم کی تاریخ پڑھی نا تو مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کی تو 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں اب تک۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا ہے تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنا دیا؟ اس نے ہسپانیہ کے اس گریٹ اسلامک تھرون پہ فرونیہ کو کیوں بٹھا دیا؟ مغلیہ تاج الزبتھ کے سر پہ اس نے کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سرویا، پولینڈ، کریمیا، یوکرائن، یونان اور بلغراد جیسے ملکوں سے اس نے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ اس نے ہمیں فرانس سے کیوں نکالا؟ تیونس، مراکو، الجزائر اور لیبیا سے اس نے ہمیں کیوں رخصت کر دیا؟ کہتے ہیں کہ میں اس رفع حیرت کو لیے کافی دروازوں پہ جا کے دستک دی، مگر خلش اور تجسس کو شفا نہ ملی۔ تو جب کسی بھی نتیجے پہ نہ پہنچ سکا تو وہی ہوا جو عموماً ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دل برداشتہ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی دل برداشتہ ہو گیا، پھر سال ہا سال تک میں کنارہ کش رہا اس سے۔ اور ایک دن پھر جب عطا ہو جاتی ہے، اللہ نے جب ہدایت دینی ہو، جب تجسس کی گتھیاں کھلنی ہوں، جب کرم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اچانک سحر کو بیدار ہوا تو میں نے اوطاق پہ قرآن پڑھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا اور میں نے اسے شغلاً کھولا، اس طرح کر کے کہیں بیٹھے ہوئے یوں کر کے کھول دیا۔ تو سامنے جو آیت آئی نا، میں نے وہ پڑھی اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی اقوام تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پہ چھما چھم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ وہ اندھی تقلید اور وہ تاریک گھٹائیں جو دماغ کے ماحول پہ محیط تھیں، یک با یک چھٹنے لگیں اور اللہ رب العزت کی اس سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔